بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کیا، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیشہ ایئر لائنز، ٹریول، ویزا، ایئرپورٹس، اس حوالے سے کوئی خبر ہو تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جاتی ہے، خاص طور پر میرے وہ ویورز جو دوسرے چینل پر بھی، یعنی جو گلف نیوز اسپیشل یا UAE نیوز چینل ہے اس پر بھی مجھے دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابرار رشید آفیشیل کے چینل پر بھی لوگ دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ ڈی مانیٹائز ہو چکا ہے کسی اور وجہ سے۔ خیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریول جو ہے وہ میرا اپنا پیشن ہے، اور ایئر لائنز، ایئرپورٹس مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دو خبریں ہیں، دونوں کی دونوں ایئر لائنز کے حوالے سے یا ایئرپورٹس کے حوالے سے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ایک طویل مدت کے بعد، یعنی 800 پروازوں کے بعد اپنا جو آپریشن ہے، 800 پروازوں کی منسوخی کے بعد اپنا آپریشن آج سے شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس آپریشن، یہ جو پروازیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ PIA کو شدید مالی بحران کا سامنا تھا، تنخواہیں وقت پر دی نہیں جا رہی تھیں، پینشنز کی ادائیگی کا الگ معاملہ تھا، اس کے علاوہ جہازوں کے جو سپیئر پارٹس ہیں ان کا حصول، جہازوں کی مینٹیننس، اور سب سے بڑھ کر فیول، جہازوں میں جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس کے پیسے نہیں تھے، اور 8 ارب روپے درکار تھے۔ بعد از خرابی بسیار، جسے ہم کہتے ہیں آفٹر a lot of loss، یعنی 10 ارب روپے کا PIA کو خسارہ ہوا، نقصان ہوا، لاس ہوا ان 800 پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے۔ اور آج PIA نے جو ہے وہ اپنی پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے، جس میں ڈومیسٹک بھی ہیں، خاص طور پر وہ گلگت، اسکردو، چترال جانے والی جو پروازیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور انٹرنیشنل سیکٹر کی پروازیں شامل ہیں، اور انٹرنیشنل پروازیں جو لانگ ہال، جو جتنے بھی ہمارے پاس روٹس رہ گئے ہیں وہاں یہ پروازیں جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جو شارٹ ہال جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ UAE، مسقط یعنی عمان، بحرین، سعودی عرب وغیرہ، اس کی پروازیں بھی آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے، لیکن وہ لوگ جو 800 پروازوں کی منسوخی کے نتیجے میں جس اذیت سے گزرے ہیں، کیا ایئر لائن ان کا کوئی ازالہ کرے گی، مداوع کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب ابو دھابی میں ایک نئے ٹرمینل کا جو ہے وہ افتتاح تقریباً ہو چکا ہے۔ 1 نومبر ہے، 1 نومبر سے 14 نومبر تک مختلف جو ایئر لائنز ہیں وہ ٹرمینل A سے جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گی، یا ٹرمینل A پر ان کی پروازیں جو ہے وہ جائیں گی اور وہیں سے مسافروں کو لے کر آئیں گی۔ کہا یہ جاتا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ٹرمینل ہے، اور ہر سال تقریباً 45 لاکھ افراد یعنی 4.5 ملین پیسنجرز اس کے ذریعے سفر کریں گے۔ تو دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے ٹرمینل 3، اور جو المکتوم ایئرپورٹ جسے DWC بھی کہتے ہیں، اس کے بعد یہ تیسرا ایئرپورٹ ہے، بلکہ ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرمینل ہے جو ابو دھابی میں اس کو انوگریٹ کیا گیا ہے۔ اب اس ٹرمینل سے جو پروازیں جو ہیں وہ 1 نومبر سے 14 نومبر تک آئیں گی یا جائیں گی، ان میں، یا ایئر لائنز آپ کہہ لیں، ان میں شامل ہے وز ایئر ابو دھابی، اس کے علاوہ انڈیگو ہے، ایکسپریس ہے، ایرو فلوٹ ہے، ایک ہے وسٹارا سیرین ایئر یعنی جو شام کی ایئر لائن ہے، السعودیہ سعودی ایئر لائن، بدر ایئر لائنز، پیگاسس، PIA ایئر بلو، سن ایکسپریس، چیم ونگز، بیمان جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن ہے، ایئر انڈیا یہ اس میں شامل ہے، پوبیڈا اور اسمارٹ ونگز۔ اور 14 نومبر کے بعد
اب اس کا باقاعدہ وزٹ بھی کیا ہے ابو دھابی کے کراؤن پرنس نے۔ 14 نومبر کے بعد ان کی جو بڑی ایئر لائنز ہیں، جس میں اتحاد ہے، جس میں ایئر عربیہ ہے اور دیگر جو ایئر لائنز شامل ہیں، وہ بھی اسی ٹرمینل سے پرواز کریں گی یا مسافر لے کر آئیں گی یا مسافر لے کر جائیں گی۔ وہ لوگ جو ابو دھابی جانا چاہتے ہیں یا ابو دھابی سے اپنے اپنے ممالک میں واپس آنا چاہتے ہیں، خاص طور پاکستان میں، تو ان کے لیے یہ خبر میں سمجھتا تھا کہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد 800 پروازوں کی منسوخی کے بعد پی آئی اے نے اپنے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔